منگولیا، وہ زمین جہاں وقت تھم سا گیا ہے، لیکن 2026 میں یہ ملک ایک عظیم تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ہزاروں سال پرانی خانہ بدوش ثقافت ہے اور دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی کا ابھرتا ہوا انقلاب۔ یہ کہانی ہے اس زمین کی جو کبھی چنگیز خان کی سلطنت کا مرکز تھی اور آج دنیا کا آخری عظیم خانہ بدوش محاذ بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنی جڑوں کو نہیں بھولی مگر روشن مستقبل کی تلاش میں ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے منگولیا کے ان حصوں میں جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو قدیم اور جدید کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ ایک مکمل دستاویزی فلم ہے۔ روس اور چین کے درمیان گھرا ہوا منگولیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے، لیکن یہاں کی آبادی انتہائی کم ہے۔ اس کی جغرافیائی تنہائی ہی اس کی خوبصورتی کا اصل راز ہے۔ شمال میں سائبیرین ٹائیگا کے گھنے جنگلات ہیں، جہاں موسم سرما میں درجہ حرارت -40 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یہ خطہ اپنی منفرد جنگلی حیات اور قدرتی چشموں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وسطی منگولیا کی گھاسدار میدان یعنی سٹیپس وہ جگہ ہے جہاں گھوڑے آزادانہ دوڑتے ہیں۔ یہ زمین صدیوں سے خانہ بدوشوں کا مسکن رہی ہے، جو یہاں کی روح اور شناخت کہلاتی ہے۔ یہاں کی وسعتیں دل موہ لیتی ہیں۔ مغرب میں التائی پہاڑ اپنی ہیبت اور خوبصورتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ کوہ پیماؤں اور مہم جوؤں کے لیے ایک بڑا چیلنج پیش کرتے ہیں۔ اور جنوب میں عظیم صحرائے گوبی ہے، جو اپنی خاموشی اور رنگ بدلتی ریت کے ٹیلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے مناظر سحر انگیز ہیں اور یہ دنیا کے سرد ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا سکون روح پرور ہے۔ لیکن 2026 میں منگولیا کو ایک سنگین خطرے کا سامنا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا عالمی اوسط سے 3 گنا زیادہ تیزی سے گرم ہو رہی ہے، جس سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پانی کے ذخائر خشک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ ہے۔ منگولیا کے چرواہوں کے لیے زود یعنی شدید ترین سرما ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ جب خشک سالی کے بعد شدید برف باری ہوتی ہے تو لاکھوں مویشی بھوک اور سردی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے منگولیا نے بلین ٹریز یعنی 1 ارب درخت لگانے کی قومی تحریک شروع کی ہے۔ اس کا مقصد صحرا کے پھیلاؤ کو روکنا اور آنے والی نسلوں کے لیے ماحول کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ ایک عظیم مشن ہے۔ منگولیا کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ قدیم ترک اور ہن قبائل نے یہاں اپنی ریاستیں قائم کیں، جن کے نشانات آج بھی پتھروں پر نقش ہیں۔ یہ آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زمین ہمیشہ سے طاقت کا مرکز رہی ہے۔ یہاں کی مٹی میں تاریخ دفن ہے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے بکھرے ہوئے قبائل کو متحد کر کے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی فتوحات نے نہ صرف جغرافیہ بلکہ دنیا کی سیاست اور تجارت کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک عظیم فاتح تھے۔ 2026 میں منگولیا اپنے قدیم رسم الخط منگول بیچک کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ حکومت نے اسے سرکاری طور پر دوبارہ رائج کر دیا ہے تاکہ اپنی اصل ثقافتی پہچان کو بحال کیا جا سکے۔ یہ قوم اپنی تاریخ پر فخر کرتی ہے۔ کراکرم، جو کبھی منگول سلطنت کا دارالحکومت تھا، آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی کہانیاں سناتا ہے۔ یہاں کھدائی کے دوران ملنے والے نوادرات ہمیں اس دور کی خوشحالی اور عالمی اثر و رسوخ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ وادی یونیسکو کا عالمی ورثہ ہے۔ منگولیا کی جنگلی حیات میں تاخی یعنی جنگلی گھوڑے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ ناپید ہونے کے قریب تھے، لیکن اب انہیں دوبارہ فطری ماحول میں بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ آزادی اور بقا کی علامت ہیں۔ تاخی ان کی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ بلند پہاڑوں میں برفانی چیتے، جنہیں پہاڑوں کے بھوت کہا جاتا ہے، بسیرا کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی یہاں کے صحت مند ماحولیاتی نظام کی نشانی ہے۔ منگولیا ان نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہا ہے۔ یہ قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ شمال میں جھیل خوفزگل، جسے نیلا موتی کہا جاتا ہے، اپنی شفافیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ جھیل لاکھوں سال پرانی ہے اور یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ تہہ تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیاحوں کے لیے ایک سحر انگیز مقام ہے۔ اس کی خوبصورتی کی جھلک ہے۔ صحرائے گوبی میں فلیمنگ کلفس اپنی سرخ چٹانوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ ڈائناسور کے انڈے اور ڈھانچے ملے تھے۔
غروب آفتاب کے وقت یہ چٹانیں آگ کی طرح دہکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں کے مناظر پیش کرتا ہے۔ مغربی منگولیا کے التائی پہاڑوں میں قازق عقاب شکاریوں کی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا اپنے عقابوں کے ساتھ گہرا رشتہ ہوتا ہے جو صدیوں سے شکار کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ ایک منفرد اور قدیم فن ہے جو آج بھی برقرار ہے، ان کے علاقے کو دکھاتا ہے۔ خانہ بدوشوں کا گھر گیر انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہ آسانی سے تہہ ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جو ان کی متحرک زندگی کے لیے موزوں ہے۔ یہ ان کی صدیوں پرانی حکمت کا نچوڑ ہے، ان کے مسکن کو دکھاتا ہے۔ یہ سادگی اور سکون کی علامت ہے۔ ان کی روزمرہ زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوتی ہے۔ مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ اور گوشت ان کی خوراک کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جیتے ہیں۔ اس میں ان کے کام کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ 2026 کے خانہ بدوش اب شمسی توانائی اور جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ ہر گیر کے باہر آپ کو سولر پینل اور سیٹلائٹ ڈشز نظر آئیں گی جو انہیں بجلی اور دنیا سے رابطہ فراہم کرتی ہیں۔ ایک جدید خانہ بدوش خاتون کو دکھاتا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ سٹار لنک انٹرنیٹ کی بدولت اب صحرائے گوبی کے دور دراز علاقوں میں بھی تیز رفتار انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ اب چرواہے اپنی بھیڑوں کی نگرانی کے لیے ڈرون اور سمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے جس نے فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ یہ ایک نیا انقلاب ہے۔ منگول ثقافت کی جان ناگام میلہ ہے۔ گھڑ سواری، کشتی اور تیر اندازی کے یہ مقابلے منگولوں کے جوش و جذبے اور بہادری کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تہوار ان کی قومی یکجہتی کا مظہر ہے اور ہر سال جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ان کے فن کو دکھاتا ہے۔ کھومی یعنی گلے سے گانے کا فن منگولیا کی ایک منفرد پہچان ہے۔ یہ آوازیں فطرت، ہواؤں اور پہاڑوں کی گونج محسوس کراتی ہیں جو سننے والے پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ یہ موسیقی کا ایک ایسا انداز ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ روح کو چھو لینے والا فن ہے۔ منگول کھانے سادہ لیکن توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بوز یعنی بھاپ پر پکے ہوئے گوشت کے پکوڑے ان کی مرغوب غذا ہے۔ سردیوں کے سخت موسم میں یہ کھانے انہیں گرمائش اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ان کی ثقافت کا ایک مزیدار حصہ ہے جس کا ذائقہ منفرد ہے۔ منگولیا کی معیشت کا دار و مدار اس کی زمین کے نیچے چھپی دولت پر ہے۔ اویو ٹولگوئی تانبے اور سونے کی کان دنیا کی بڑی کانوں میں سے ایک ہے جو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہاں سے نکلنے والی معدنیات پوری دنیا میں برآمد کی جاتی ہیں۔ یہ ان کی خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ کشمیر یعنی بکریوں کی اون منگولیا کی ایک اور اہم برآمد ہے۔ دنیا کا 40% خام کشمیر یہیں سے جاتا ہے۔ اب حکومت مقامی سطح پر اس کی پروسیسنگ کو فروغ دے رہی ہے تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ صنعت ہے۔ یہ معیار کی ضمانت ہے۔ اولان باٹر جہاں جدیدیت اور روایت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی اسی ایک شہر میں بستی ہے جو اب ایک عالمی میٹروپول بن رہا ہے۔ یہاں کی رونقیں اور گہما گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ شہر کی رات کی خوبصورتی کو دکھاتا ہے۔ یہ ترقی کا نشان ہے۔ ٹریفک کے حل کے لیے 2026 میں میٹرو پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ 19 کلومیٹر طویل لائن شہر کے ایک کونے کو دوسرے سے جوڑ دے گی، جس سے شہریوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جدید انفراسٹرکچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ایک خواب کی تعبیر ہے۔ اولان باٹر اب ایک ٹیک ہب بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل خانہ بدوشوں کے لیے ویزا اور سہولیات کی بدولت پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر کام کر رہے ہیں، جس سے معیشت میں تنوع آ رہا ہے۔ یہاں کے نوجوان ٹیکنالوجی کے میدان میں نئے آئیڈیاز پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک روشن مستقبل ہے۔ ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے منگولیا ایک خوابوں کی جگہ ہے۔ کوارڈ بائیکنگ، کیمپنگ اور ہائیکنگ کے مواقع یہاں ہر قدم پر موجود ہیں۔ سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سیاحوں کی خوشی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین تجربہ ہے۔ اولان باتر کے قریب ہی تیریلیج نیشنل پارک اپنے عجیب و غریب چٹانی سلسلوں اور سرسبز وادیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے جو شہر کے شور و غل سے دور لے جاتا ہے۔ یہاں گھوڑ سواری ایک مقبول سرگرمی ہے۔ یہاں کے مناظر دلکش ہے۔ منگولیا کی حکومت خانہ بدوش بچوں کے لیے موبائل سکولز فراہم کر رہی ہے۔ یہ سکولز گیروں کے اندر چلائے جاتے ہیں جہاں جدید ترین ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔
इस तरह दूर दराज के बच्चे भी कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। ये तालीम का नया रूप है। 2026 में मंगोलिया COP17 की मेजबानी करके आलमी स्टेज पर अपनी अहमियत साबित कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस सहराजदगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगे मील साबित होगी। दुनिया भर के माहिरीन यहाँ सर जोड़कर बैठे हैं। ये आलमी अमन और बका के लिए एक बड़ी कोशिश है। विजन 2050 के तहत मंगोलिया एक जदीद, सरसब्ज और खुशहाल मुल्क बनने की तरफ गामजन है। ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जहां टेक्नोलॉजी और फितरत साथ साथ चलेंगे और तरक्की की राहें हमवार होंगी। ये एक पायदार तरक्की का विजन है जिस पर अमल शुरू हो चुका है। 2026 को चरागाहों और चरवाहों का आलमी साल करार दिया गया है, जिसकी तजवीज़ मंगोलिया ने दी थी। ये उन लोगों के एतराफ़ का साल है जो नस्ल दर नस्ल ज़मीन की हिफाजत कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का सिला है। ये आलमी सतह पर चरवाहों की अहमियत का एतराफ़ है। मंगोलिया की असल ताकत उसके लोगों में है। वो लोग जो अपनी रिवायात पर फ़ख्र करते हैं और जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनकी हिम्मत और इस्तिकामत ही इस मुल्क की असल पहचान है। वो हमेशा बुलंदियों की तरफ देखते हैं। वो एक अजीम कौम है। ये दस्तावेजी फिल्म मंगोलिया के उस सफ़र की एक झलक थी जो कभी ख़त्म नहीं होता। एक ऐसी ज़मीन जो आज भी आज़ाद है और अपनी इनफरादियत के साथ हमेशा कायम रहेगी। यहाँ का आसमान हमेशा वसी रहेगा। यहाँ की खूबसूरती अबदी है। ये एक लाजवाल कहानी है।